کہ ہمارے ان بچوں کو بھائیوں کو اگر یہ قتل بھی کرتے ہیں نا تو ہم 2 دن میں بھول جاتے، لیکن ہماری بچیوں کو ماؤں کو روڈوں پہ گھسیٹا نا وہ شاید ساری زندگی ہمیں یاد رہے۔ کھیلنے کے لیے آتے ہیں۔ کل یہ موضوع تھا جو یہ خاتون یہاں آ کے شروع ہو گئی تھی، اب وہ مانا کو کہتے ہیں کہ جی آپ کا ایک فرد کا نام لیتا ہے کہ شمبے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے۔ وہ تو میری بہن تھی، وہ شاید وہ احتراماً کوئی جواب نہیں دیا، لیکن اس کی جگہ میں ہوتا تو میں یہی کہتا کہ جی شمبے اچھا ہے، شادی کے لائق، آپ اس سے شادی کر لیں۔ میں تو ڈائریکٹ یہ جواب دے دیتا نا۔ ایک 2 ٹکے کے بندے کو وزیر اعظم بناتے ہیں، جو بھی وزیر اعظم ہے نا، کسی نے اس کا نام ہی نہیں سنا ہے۔ اس کو آپ علاقے میں کھڑا کریں، اگر یہ 50 ووٹ بھی لے لیں نا، آ کے میرا گلا کاٹیں، کلیئر کٹ کہیں کہ بھئی آپ لوگ یہاں سے چلے جائیں، اب بلوچوں کے لیے یہ زمین تنگ ہے، یہاں سے چلے جائیں، اپنی شکل گم کریں، یہاں سے چلے جائیں گے۔ پولیس کی گاڑی کے سامنے بالکل ایک ویگو گاڑی آتی ہے، یہاں پہ اس نے اپنا گاڑی ٹچ کیا آپ کی گاڑی کے سامنے۔ یہ گاڑیوں میں کیمرے لگے ہوئے نا، پیچھے پولیس کی جو گاڑیاں نظر آ رہی ہیں، یہیں پہ اپنا گاڑی انہوں نے ٹچ کیا، اندر آئے، بچوں پہ انہوں نے گن تانا، یہاں سے ہمارا اسپیکر لے گیا۔ آج اصل میں تقریباً کوئی 1-1.5 گھنٹے قبل یہاں پہ پتہ چلا کہ قانون ماشاءاللہ بہت سخت ہے۔ ہمارے ٹینٹ جب یہ بچے اندر لے آ رہے تھے تو کوئی ایس ایچ او صاحب تھے، وہ آ گئے یہاں، انتہائی جذباتی، اتنے جذباتی تھے کہ جیسے ہماری شکلیں دیکھ کے وہ اسے ہاتھ کانپ رہے تھے کہ جیسے ان کا گلا دبا دوں، اتنے جذباتی تھے۔ کہہ رہے تھے کہ آپ لوگ جی قانون کی پابندی نہیں کر رہے ہیں، ہم یہاں سیکورٹی کے لیے کھڑے ہیں، کوئی چیز آتا ہے ہمیں چیک کر کے اندر لے آئیں، یہ وہ اس طرح کی چیزیں۔ تو مطلب وہ ٹینٹ تھے ہمارے صرف اندر آئے، ہمیں تنگ کرنا تھا ایک طرح سے۔ ہم نے انہیں یہی کہا کہ بھائی آپ کے پولیس کی گاڑی یہاں کھڑی تھی، پولیس کی گاڑی کے سامنے بالکل ایک ویگو گاڑی آتی ہے، یہاں پہ اس نے اپنا گاڑی ٹچ کیا آپ کی گاڑی کے سامنے۔ یہ گاڑیوں میں کیمرے لگے ہوئے نا، پیچھے پولیس کی جو گاڑیاں نظر آ رہی ہیں، یہیں پہ اپنا گاڑی انہوں نے ٹچ کیا، اندر آئے، بچوں پہ انہوں نے گن تانا، یہاں سے ہمارا اسپیکر لے گیا۔ ایس ایچ او صاحب سے ہم نے یہی کہا کہ اس وقت آپ کا یہ قانون کہاں تھا، آپ کی آنکھوں کے سامنے آ کے اسپیکر لے گیا، لیکن ہمارا جب یہاں ایک ٹینٹ اندر آتا ہے تو آپ کہتے ہیں جی قانون تو بہت سخت ہے۔ یہ پتہ نہیں کیسا قانون ہے جو اچانک گھنٹوں گھنٹوں میں سخت ہوتا ہے، اور جب چور اور ڈاکو اندر آتے ہیں اس ٹائم ان کو اجازت ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ان کو طرح طرح سے ہمیں تنگ کرنا ہے، تنگ کرنے کے بہانے ہیں۔ میں نے تو ڈائریکٹلی ایس ایچ او صاحب سے یہی کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم یہاں سے اٹھیں، ہمیں بھی کوئی شوق نہیں ہے یہاں پہ بیٹھ کے رونے کا، جہاں ایسے لوگ ہوں سامنے کہ جن کو احساس ہی نہیں ہے، احترام ہی نہیں ہے، تو ہمیں بھی کوئی بیٹھنے کا شوق نہیں ہے۔ آپ آ جائیں، اپنے نمائندوں کو بھیج دیں، جو ذمہ دار ہیں ان کو یہاں پہ بھیج دیں، ہمیں کلیئر کٹ کہیں کہ بھئی آپ لوگ یہاں سے چلے جائیں، اب بلوچوں کے لیے یہ زمین تنگ ہے، یہاں سے چلے جائیں، اپنی شکل گم کریں، یہاں سے چلے جائیں گے۔ بعد میں جو وہاں سے رزلٹ آئے گا پھر اس کا آپ گلا نہ کریں، کیونکہ جب ہم یہاں سے جائیں گے، جس دن ہم یہاں سے جائیں گے اور جو رزلٹ ہم یہاں سے لے کے جائیں گے، یہ میں آپ کو کلیئر کٹ بتا دوں کہ اس کا جواب آئے گا، اور سخت سے سخت ترین جواب آئے گا۔ اس لیے یہ نہیں کہ میں کوئی دھمکی دے رہا ہوں، پیشگی میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہاں بار بار آ کے مختلف طریقوں سے ہمیں تنگ کرتے ہیں۔ یہ جو لوگ یہاں آئے ہیں اسلام آباد سے کوئی وابستگی، کچھ امیدیں لے کے آئے ہیں نا، تو ان کو آپ سنیں۔ اس کے باوجود کل وزیر اعظم صاحب کا ایک بیان آیا ہے، جیسے لگتا ہے وہ ہمیں تنگ کر رہا ہے نا، مختلف ہیلے بہانوں سے۔ اس سے تو یہی لگتا ہے کہ یہاں ہمیں سننے والا تو کوئی نہیں ہے نا، لیکن اس کے باوجود ہم دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ لوگ بار بار یہی کہتے ہیں کہ آپ لوگ یہاں سے آتے نہیں ہو، کچھ مانگتے نہیں ہو، بچہ روئے گا تو ماں کچھ دے گا۔ یہ تو پتہ نہیں کیسی ماں ہے، اس ماں سے تو یتیم ہونا ہی میرے خیال میں بہتر ہے نا، دعا کرے بندہ۔ اچھا، آپ نے وزیر اعظم صاحب کا ذکر کیا ہے، کل انہوں نے جو بیان دیا بڑا سخت انہوں نے بیان دیا ہے، انہوں نے آپ خاص طور پر انہوں نے اس چیز کو مینشن کر کے کہا ہے کہ یہ دہشت گرد ہے، اس طرح کی کافی ساری انہوں نے باتیں کی، کیا آپ ان کا جواب دیں؟ ان کا جواب میں آپ کو واضح یہی دے دوں، میں نے اس کا جواب ایک دن پہلے بھی دیا تھا اور اب بھی بتا دوں کہ ایک 2 ٹکے کے بندے کو وزیر اعظم بناتے ہیں، جو بھی وزیر اعظم ہے نا، کسی نے اس کا نام ہی نہیں سنا ہے۔ اس کو آپ علاقے میں کھڑا کریں، اگر یہ 50 ووٹ بھی لے لیں نا، آ کے میرا گلا کاٹیں، نہیں لے گا یہ، لیکن اس کو وزیر اعظم ہی صرف اس وجہ سے بناتے ہیں کہ یہ کہتا ہے کہ جی یہ سارے یہاں بیٹھے ہوئے دہشت گرد ہیں، تو اسے کہتا ہے واہ بھائی آپ تو فٹ ہیں، وزیر اعظم بننے کے لائق ہیں، یہ سارے دہشت گرد ہیں نا، آپ تو وزیر اعظم ہیں آپ۔ تو وہاں کرائٹیریا، یہ ایک دن پہلے بھی میں نے بات کی اور اب بھی دہراتا ہوں کہ کرائٹیریا یہی انہوں نے رکھا ہے بلوچستان میں کہ کوئی یہاں ہمیں جھوٹا کہے، یہ کہے کہ لاپتہ افراد کا مسئلہ جھوٹ ہے، یہ بیویوں سے جڑ کے کراچی بھاگے ہیں، تو اس پہ وہ فٹ ہے پھر وزیر اعظم بننے کے لیے، وفاقی کی وزیر بننے کے لیے، کرائٹیریا یہی رکھا ہے۔ مگر نہ ایسے بندے کو آ کے وزیر اعظم رکھا ہوا ہے کہ جس کے بارے میں کیا لفظ اب اس پہ استعمال کروں۔ چلو جو بھی ہیں، آپ آ کے ان کے سامنے بیٹھیں، ثابت کریں غلط ہیں، یہاں رونے آئے ہیں، یہ تصویریں جنہوں نے ہاتھ میں پکڑی ہیں، آپ ثابت کریں کہ کسی کا بندہ ہے، یہ جو تصویریں اٹھائے ہوئے ہیں یہ دہشت گرد ہے، ثابت کریں۔ عدالتیں آپ کی ہیں نا، کورٹ آپ کی ہیں، مجھے تو ان سے کوئی وہ نہیں، یہ امیدیں آپ کو ہے، آپ لے آئیں، اپنی عدالتوں میں لے آئیں ان بچوں کو، وہاں ثابت کریں۔ لیکن آپ ثابت نہیں کر سکتے ہیں تو آپ نے ان کو بالکل سرے سے غائب ہی کر دیا ہے۔ اگر کوئی ثبوت ہے آپ کے پاس، ہم تو یہی کہتے ہیں کہ عدالتوں میں لے آئیں نا، ان کی سنیں، اگر چور ہیں، ڈاکو ہیں، قاتل ہیں، جو بھی ہیں، دہشت گرد ہیں، آپ ان کی سنیں۔
آج بھی مسنگ پرسن کیس چل رہا تھا سپریم کورٹ کے اندر, تو وہاں پر قاضی فیضی صاحب نے یہی کہا کہ جو لوگ مسنگ ہیں ان کے لواحقین یہاں پہ عدالت میں پیش ہی نہیں ہوتے, یہاں پہ آ کے انہوں نے کیس ہی نہیں کیا ہوا. عدالتوں میں ہم کیا پیش ہوں. یہاں جب اسلام آباد میں ہم اس دن داخل ہوئے, ہمیں جو بچوں خواتین پہ جتنا تشدد ہوا, انہیں اٹھایا گیا. 382 ہمارے مائیں بہنیں بچیاں اور بھائی ہمارے اٹھائے گئے. اب CCPO صاحب آئے تھے عدالت میں, وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے تو کسی کو اٹھایا نہیں ہے, کوئی ایک خاتون ہمارے پاس ہے اور 3 لڑکے ہیں, ہم انہیں رات کو چھوڑ دیں گے. مطلب وہ ماننے کو عدالت کے سامنے وہ یہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہے. عدالتوں میں لوگ پیش ہوتے ہیں اور انہیں غائب کر کے مار دیتے ہیں, اور عدالتیں خاموش. تربت میں ایک FIR کے چکر میں 16 دن ہم عدالتوں کے چکر کاٹتے رہے کہ جس نے یہ بالاج کا واقعہ کیا ہے اسے عدالت میں پیش کریں, اس کا FIR کر دیں. FIR نہیں ہوا, عدالت لیٹر لکھ کے بیچتا ہے تانے, وہاں سے FIR نہیں ہوتا ہے. مطلب کیا امیدیں رکھیں ہم عدالتوں سے. عدالتیں ان کی یہ خود نہیں مانتے اپنی عدالتیں. وزیر اعظم کا جو بیان آیا ہے, آپ کو پتہ ہے وہ کوئی ایسا لگتا ہے آپ کو کہ یہ عدالتوں کو مانتا ہے؟ نہیں, عدالتوں کو مانتا ہے تو لے آئیں ان بچوں کو. دہشت گرد ہے جو بھی آپ ثابت کریں, یہ اپنے کیس لڑیں گے, آپ اپنے لڑیں. جو اسٹوڈنٹس یہاں سے اغوا کیے گئے تھے, جن کو اریسٹ کیا گیا تھا, بعد میں IG صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کو چھوڑ دیا گیا. کیا واقعی ان کو چھوڑ دیا گیا ہے؟ ان کی تعداد کتنی تھی, کتنے کو چھوڑا گیا اور کتنے ابھی تک؟ 382 کے لگ بھگ یہ بچے تھے اور بچیاں, اور ہماری مائیں جو یہاں سے اٹھائی گئی تھی, جو اسلام آباد کے تھے ان کو تو چھوڑ دیا گیا ہے. ان کے FIR وغیرہ ہیں, ان پہ ہمارا مطالبہ ہے کہ ان کے FIR وغیرہ ختم ہوں. ان پہ ابھی تک FIR ہیں, ضمانت پہ ہیں, وہ ضمانت پہ ہیں اس وقت, لیکن ان کو چھوڑ دیا گیا. جو اسلام آباد میں پکڑے گئے تھے وہ لانگ مارچ کے تھے یا یہاں کے اسٹوڈنٹ تھے, ان کو چھوڑ دیا گیا ہے. باقی پرانے تو اب تک غائب ہیں. اب کیا لائے عمل ہوگا, اگلا لائے عمل, کیونکہ اب ریاست کا رویہ بھی آپ کے سامنے ہے, جس طریقے سے وہ آپ کے ساتھ رویہ اختیار کیا, آپ کا اگلا لائے عمل کیا ہوگا؟ کل انشاءاللہ کل ہماری پریس کانفرنس ہے. کل کے پریس کانفرنس میں ہم کوشش کریں گے کہ آگے کے لائے عمل کا اعلان کریں. کل پورے پاکستان میں ہم نے کال بھی دی ہے شٹر ڈاؤن ہڑتال کی, تو کل انشاءاللہ ہڑتال بھی ہوگی اور یہاں پہ ہمارا پریس کانفرنس ہوگا کل. اس پہ ہم آگے کے لائے عمل کا اعلان کریں گے. وغیرہ دنیا کو تو ہم نے یہ دکھا دیا کہ یہ بار بار کہتے تھے کہ بلوچ یہاں آتے نہیں ہیں, ہم یہاں آ بھی گئے, کوشش بھی کی کہ ہمارے ساتھ ڈائلاگ ہو, لیکن سامنے سے کوئی ایسا چہرہ سامنے نہیں آیا کہ جو ڈائلاگ کی شکل کا ہو. بس وہ 2 دن کوئی خاتون کو انہوں نے یہاں بھیجا, وہ بھی جیسے وہ میک اپ کے کسی ٹرک میں گر کے یہاں آیا تھا, تو وہ بیچارہ آ کے اپنا چہرہ دکھا کے چلا گیا. پہلے دن قرآن شریف لا کے ہمیں دکھایا کہ جی اس کا واسطہ اٹھیں. اب کلام شریف وہ ہمیں ایسے لوگ آ کے یہاں دکھاتے ہیں جن کے اپنے پاس کلام شریف مذاق ہے. یہ کلام شریف نواب نوروز خان کو دکھایا گیا تھا کہ جی پہاڑوں سے اتریں. اب اس ریاست کا ایک ایک بچے کو پتہ ہے کہ اوقات کیا ہے. نواب نوروز نہیں سمجھتے تھے کہ میں نیچے اتروں مجھے سزا ہوگی, میرے بچے پھانسی پہ جائیں گے, اسے پتہ تھا, لیکن اس نے قرآن مجید کا احترام کیا اور نیچے اترا. اب ہمارے پاس قرآن مجید کا یہ احترام ہے, لیکن یہ جن کے پاس احترام ہی نہیں, وہ آ کے ہمیں کلام شریف دکھاتے ہیں کہ جی یہاں سے اٹھیں. ہم جائیں گے, یہاں کب تک بیٹھیں گے؟ یہ جگہ ان کو مبارک, ان کی بلڈنگیں ان کو مبارک, ان کے میٹرو, ان کے روڈ ان کو مبارک. ہم آخر باقی یہاں سے لازماً ایک نہ ایک دن جائیں گے. لیکن یہاں آنے کا مقصد یہی تھا کہ دنیا کو یہ دکھانا تھا ہمیں کہ آپ بار بار کہتے ہیں کہ نہیں آئیں گے, ہم آ گئے. یہاں رو بھی لیے لیکن کسی نے ہمیں سنا نہیں. بلوچ قوم کی ایک روایت ہے, کہتے ہیں کہ اگر ان کے گھر عورت چل کر آئے تو وہ قتل بھی ہو تو وہ معاف کر دیتے ہیں. کل ایک عورت آئی چل کر یہاں پر, 2 دفعہ پہلے بھی آئی, اس کے ساتھ ایسے کون سے اختلافات ہیں کہ اس کو یہاں پر آنے کی اجازت بھی نہیں دی جا رہی تھی, یا اس کے ساتھ جو بھی کیا گیا, کون سے ایسے اختلافات ہیں؟ ہماری واقعی روایات ایسی ہیں, اگر میں یہ روایتیں یہاں بیان کرتا جاؤں تو شاید گھنٹے اس میں لگیں. ہمارے ہاں عورت کی بہت زیادہ اہمیت, ویلیو, اس کا احترام حد سے زیادہ ہے. اسی لیے اس دن اسٹیج پہ بھی میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ ہمارے ان بچوں کو, بھائیوں کو اگر یہ قتل بھی کرتے نا تو ہم 2 دن میں بھول جاتے, لیکن ہماری بچیوں کو, ماؤں کو روڈوں پہ گھسیٹا نا, وہ شاید ساری زندگی ہمیں یاد رہے. یہ احترام ہے عورت کا. لیکن کل انہوں نے جس خاتون کو یہاں بھیجا تھا, یہ سارے وہ لوگ ہیں جو اسلام آباد میں کل یہاں آئی تھی یہ خاتون, لیکن بعد میں جو چلی گئی تو اس کا بیان کیا آیا تھا, دیکھا آپ لوگوں نے نا, ہمارے ساتھ مزہ کر رہے ہیں. یہ ان کو تو میں عورت نہیں کہوں گا نا, عورت خلیہ تو ہے عورت کا, لیکن یہ مردوں سے بھی کچھ بڑھ کے اپنے آپ کو دکھاتے ہیں. یہاں آتے ہیں مختلف ہیلے بہانوں سے, لیکن ان کے جو بیانات آتے ہیں نا وہ مکمل ہمارے الٹ ہوتے ہیں. کوئی ایسے خاتون ہمارے پاس آ جائے جن کا واقعی, جن کو ہم کہیں کہ عورت آئی ہے, جن کا احترام وزن ہے نا, اس کی بات اگر ہم نے نہیں سنی تو ٹھیک ہے. یہ تو آتے ہیں پتہ نہیں کیسے کیسے لوگ ہیں, بس وزیر بنائے ہوئے ہیں, نمائندے بنائے ہوئے ہیں, اسپوک پرسن بنائے ہوئے ہیں, یہاں پہ آتے ہیں ہمیں چھیڑ کے جاتے ہیں. یہ کل آئی تھی یہاں چھیڑنے کے لیے آئی تھی نا, یہاں کل انہوں نے کچھ کہا تو نہیں, بس آ کے چھیڑنا شروع ہو گیا کہ پلانے کے بارے میں آپ کا خیال ہے, پلانے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. گزشتہ بھی دنوں ایک صحافی یہاں آئی تھی, وہ بھی یہی کچھ کر کے گیا تھا, پلانے کے بارے میں آپ کا خیال ہے. تو خیالات تو ہمارے بہت ہیں, بس کہیں کہ یہ چھیڑنے کے لیے آتے ہیں. کل یہ موضوع تھا جو یہ خاتون یہاں آ کے شروع ہو گئی تھی. اب وہ ہمارا کو کہتے ہیں کہ جی آپ کا ایک فرد کا نام لیتا ہے کہ شمبے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. وہ تو میری بہن تھی, وہ
شاید وہ احتراماً کوئی جواب نہیں دیا، لیکن اس کی جگہ میں ہوتا تو میں یہی کہتا کہ جی شمبے اچھا ہے، شادی کے لائق ہے، آپ اس سے شادی کر لیں، میں تو ڈائریکٹ یہ جواب دے دیتا۔